أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب الارض والسماوات رفیع الدرجات، الحمد للہ علی نعمہ التی لا یحصیہا الا ہو، ما علمنا منہا وما لم نعلم۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، جو بلند درجات کا مالک ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی ان نعمتوں پر جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان نعمتوں پر جن کو ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر جن کو ہم نہیں جانتے۔ پچھلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤلف حاملین قرآن کے اخلاق بیان کر رہے تھے کہ حاملین قرآن کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی ہدایات سے رہنمائی حاصل کرے، منع کردہ امور سے اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو سلامتی دے، لوگوں کے ساتھ ایسے سلوک نہ کرے جیسے جاہل اور احمق لوگ کرتے ہیں، جہالت کے مقابلے میں حلم اور بردباری کو اپنائے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، اگر کوئی اس پر ظلم کرے تو صبر کرے اور اپنے غصے کو اللہ کی رضا کے لیے پی جائے، عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور حق کو قبول کرے، خواہ حق پہنچانے والا چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا ہو۔ تو آج ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 27 سے۔ یطلب الرفعۃ من اللہ عز وجل لا من المخلوقین، ماقت للکبر خائفا علی نفسہ منہ، لا یتأکل بالقرآن ولا يحب ان تقضى له به الحوائج ولا يسعى به الى ابناء الملوك ولا يجالس به الاغنياء ليكرموه۔ وہ اللہ عز و جل سے رفعت اور بلندی طلب کرے، نہ کہ مخلوقات سے۔ تکبر سے نفرت کرنے والا ہو، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں تکبر سے خوف رکھتا ہو، قرآن کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائے، اور نہ ہی اس بات کو پسند کرے کہ قرآن کے ذریعے اس کی ضروریات پوری کی جائیں، اور اس کے ساتھ وہ بادشاہوں کے بیٹوں کی طرف نہ جائے، اور نہ اس کے ساتھ دولت مندوں کی مجالس میں جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے اس کی عزت کرے۔ تو یطلب الرفعۃ من اللہ عز وجل لا من المخلوقین، رفعت اور بلندی اور عزت اللہ عز و جل سے طلب کرے، نہ کہ مخلوقات سے۔ کیوں اللہ سے کیوں عزت طلب کرے؟ کیونکہ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، رفعت اور بلندی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی فلاح اور سعادت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے یہ سب کچھ طلب نہ کرے اور اس بارے میں صرف اللہ ہی سے التجا کرے. وہی عزت کا مالک ہے، جیسے سورۃ صافات میں آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. اور وہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. لیکن یہ عزت کس بنا پر ملتی ہے؟ عزت کا مالک تو اللہ ہے، لیکن عزت دیتا کس کو ہے؟ اور عزت کے اسباب کیا ہیں؟ تو سورۃ المنافقون میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو صرف اللہ کے لیے کیونکہ وہی بلندیوں کا مالک ہے، وَلِرَسُولِهِ کیونکہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، سب سے بڑھ کر عبادت گزار، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے ہے، ایمان کے ساتھ ہے عزت. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق نہیں جانتے، وہ عزت کہیں اور سے طلب کرتے ہیں. تو عزت انسان کو اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے سے ملتی ہے، ایمان لانے سے ملتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر شام کی طرف روانہ ہوئے تو آگے سے سیدنا عبیدہ بن جراح سمیت کچھ لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے اور اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے دریا کا پانی کم ہونے کی وجہ سے پیدل لوگ اور سوار گزرتے تھے. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے، لیکن جب اس مقام پر پہنچے تو اتر آئے، اپنے موزے اتار کر کندھے پہ رکھ لیے کیونکہ پانی تھا راستے میں، اور اونٹ کی لگام پکڑ کر دریائی گزرگاہ میں گھس پڑے. ابو عبیدہ نے کہا اے امیر المومنین، یہ کیا کیا؟ آپ نے موزے اتار کر کندھے پر رکھ دیے اور اونٹنی کی لگام تھام کر دریائی راستے کو عبور کر رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اوہ ابو عبیدہ، اگر یہ بات کہنے والا تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت بن جاتا. ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے معزز قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے جن وجوہات یا جن امور کی بنا پر ہمیں عزت عطا کی ہے، اگر ہم نے عزت کے حصول کے لیے کوئی دوسرا انداز اختیار کیا تو وہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اور صاحب قرآن کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ لوگوں سے عزت طلب کرتا ہے اور لوگوں کے در پہ جاتا ہے اور لوگوں کے آگے جھکتا ہے تاکہ وہ اس کو عزت دیں یا وہ اس کو دنیاوی فائدے دیں، تو یہ چیز اس کے لیے ذلت کا باعث بن جاتی ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے عامر بن واصلہ سے کہ نافع بن حارث نے عمر رضی اللہ عنہ سے عصفان میں ملاقات کی. عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم نے مکہ میں کس کو امیر بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو. آپ نے پوچھا ابزہ کون ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام. پوچھا کہ تم نے ایک غلام کو ان کا امیر بنا دیا؟ اس نے کہا ہاں، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور اس کے فرائض کا عالم بھی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کرتا ہے. یعنی جو اس کو تھام لے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو پڑھائے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو نافذ کرے گا تو اس کے لیے عزت ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں عزت تلاش کرے گا تو اس کے لیے ذلت ہے. اور پھر انسان کے پاس علم ہو تو تکبر نہ کرے،
کیونکہ عزت تواضع اختیار کرنے والے کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من تواضع لی ہکذا، جو شخص میرے لیے اتنا سا تواضع اختیار کرتا ہے، راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا، تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں۔ راوی نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کر کے دکھایا، یعنی انسان تھوڑی سی بھی تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آسمانوں جیسی بلندیاں عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت معاویہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے مخلوق سے عزت چاہنے اور مخلوق سے عزت کروانے میں مذمت ہے۔ پھر کہتے ہیں الاجوری کہتے ہیں، ماقت للکبری، کبر سے نفرت کرنے والا یعنی تکبر سے بچنے والا۔ مقت کہتے ہیں بغض رکھنا، ناپسند کرنا، یعنی تکبر سے بغض کرنے کے ساتھ اس کو اپنے متعلق یہ خوف ہو کہ وہ تکبر میں سے کسی چیز میں نہ مبتلا ہو جائے، لہٰذا وہ ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ ایک مجاہدہ کرتا رہے، خائفا علی نفسہ منہ، اور رائی کے برابر بھی تکبر سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اور اس بات کی فکر بھی کرتے رہنا کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی مروہ پر ملاقات ہوئی، صفا مروہ ہے نا جہاں صحیح ہوتی ہے، انہوں نے آپس میں باتیں کی، پھر عبداللہ ابن عمر چلے گئے اور عبداللہ بن عمر وہیں روکے رہے اور رونے لگے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، یعنی یہ عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندا کر کے ڈال دے گا۔ یہ تھے صحابہ کا حال کہ جب کوئی حدیث سنتے تھے تو فوراً اپنا محاسبہ کرتے اور رونے لگ جاتے تھے۔ آج ہم بہت سا علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی کیفیت نہیں بدلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تکبر میں انسان کی تباہی اور ہلاکت ہے۔ ابلیس کی ہلاکت کیوں ہوئی؟ ابلیس ذلیل کیوں ہوا؟ ابا واستکبر۔ قوم نوح نے کیا کیا؟ کیوں ان کی ہلاکت ہوئی؟ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنی باتوں پہ اڑ گئے، تکبر کیا اور بہت بڑا تکبر کیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ تو انجام ان سب کا کیا ہوا؟ ہلاکت اور تباہی۔ تو تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تکبر ہے اللہ کے سامنے، جس میں ابلیس پڑا، فرعون پڑا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا فرعون سے، قال فرعون وما رب العالمین، تو فرعون کہنے لگا، اور رب العالمین کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ مقام نہیں دیا جو اللہ کا مقام ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ نہیں مانتے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ بے شک وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر علی رسول اللہ، یعنی اس میں کیا ہے کہ سنت کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سن کر اس کو نہ ماننا، اور اپنی رائے اور اپنی عقل اور اپنی پسند اور اپنی خواہشات کو ترجیح دینا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تم کھا بھی نہ سکو گے۔ تو اس کو صرف تکبر نے روکا تھا۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ کبھی بھی اس کے منہ تک نہ پہنچ سکا۔
استغفر اللہ۔ تیسری قسم تکبر کی، اللہ کے بندوں پہ تکبر ہوتا ہے، تکبر علی عباد اللہ، یعنی انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنی برتری خیال کرے۔ جیسے سورۃ الکہف آج آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں باغ والے کا قصہ آتا ہے نا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ اس کے لیے بہت سا پھل تھا، اس کا باغ بہت پھل والا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ غرور میں آ گیا، دھوکے میں آ گیا، تو اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اپنے دوست سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا، کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں، یعنی اس کو اپنے مال پر بڑا مان تھا۔ تو تکبر کسی نہ کسی نعمت کی بنا پر ہوتا ہے، اور اگر انسان یہ سوچے کہ ساری نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، انسان نے کیا بنایا ہے، تو اس کا تکبر جاتا رہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی کے اندر بہت تکبر تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا مدینہ کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انا کا شکار ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ اس کی مجلس کے قریب سے گزرے تو اس نے اپنی چادر سے اپنی ناک چھپا لی اور کہنے لگے ہمارے اوپر غبار نہ اڑاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے لگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور وہاں رک گئے اور اتر کر انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو عبداللہ بن ابی بولا، میں ان باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوں، اگر یہ چیز حق ہے جو تم کہتے ہو تو ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو۔ عبداللہ بن رواحہ بھی وہاں موجود تھے، وہ یہ سن کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور ہماری مجالس میں تشریف لایا کریں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان، مشرکین اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ فساد اور لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی، لیکن آپ نے انہیں مسلسل خاموش اور ٹھنڈا کیا، یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے حسب نسب پر فخر کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں برادری اور فلاں ذات اور فلاں ہم قریشی ہیں اور ہاشمی ہیں، یا کوئی اور اس طرح کے جو جن کو بڑی ذاتیں تصور کیا جاتا ہے اس کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح چال میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ ایک شخص 2 چادریں پہن کے اکڑ رہا تھا اور اپنے دل میں اترا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت کے دن تک مسلسل زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ بعض لوگوں کی گفتگو بڑی تکبر والی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، سن لیجئے غور سے، زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے، جو وہ منہ میں آئے بس بول دیا، نہ موقع محل دیکھا، نہ ہی دیکھا کہ اگلے پہ اس کا کیا اثر ہوگا، بس انہیں بولنا ہے، وہ اپنے ہی خیالوں میں ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ بولتے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، یہ متفحقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے۔ اسی طرح کھانے پینے میں بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کوئی چیز نیچے گر جائے تو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینی چاہیے، معمولی کھانے کو بھی شوق سے کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ تکبر کی 7 اہم وجوہات ہیں، یعنی اسباب جو ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل، نمبر 3 مال، نمبر 4 جمال، نمبر 5 قوت، نمبر 6 نسب، یا نمبر 7 فالوورز کی بہتات۔ اور آج کل تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ فیس بک پہ میرے ملین فالوورز ہیں اور انسٹاگرام پہ اتنے فالوورز ہیں، اور اسی کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح حسب نسب پر فخر، قوت پر، اسی طرح خوبصورتی پر کہ ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے، اسی طرح مال کی وجہ سے تکبر، عمل کوئی کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں تو دوسروں پہ اپنی روب جما رہے ہیں، اور علم پہ ڈگریوں پہ ڈگریاں، اور اس کی بنا پر دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا۔ تو انسان کو تواضع سے علم ملتا ہے، تکبر سے نہیں۔ اگر عمل پہ تکبر دل میں آئے تو شکر ادا کریں کہ رب نے توفیق دی ہے، اور اپنے آپ کو سب سے بہترین انسان نہ سمجھے۔
بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا کچھ گناہگار تھا. تو عبادت گزار نے گناہگار سے کہا کہ اللہ کی قسم تیری کبھی بخشش نہ ہوگی، یا یہ کہا کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا اور دونوں کی روح قبض کر لی. وہ دونوں اللہ کے حضور اکٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے گناہگار سے فرمایا کہ تم میرے رحم و کرم سے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے سے فرمایا کہ کیا تم میرے فیصلوں کو جانتے تھے؟ کیا تم جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کے تم منتظم ہو؟ اسے جہنم میں لے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، اس نے صرف ایک ایسا کلمہ بولا جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. یہ کلمہ کیا تھا؟ تکبر کا کلمہ تھا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تھا. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جنت جیسی نعمت پا کر بھی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس طرف ہماری رہنمائی کی، جس نے اس طرف یعنی اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رسولوں کو اکنالج کریں گے کہ ان کے ذریعے ہم تک یہ سب پہنچا، ورنہ ہمیں کہاں پہنچتا. اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. تو بہرحال اچھے مومن جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے اور اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں، اور کسی بھی بنا پر وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا نہیں سمجھتے. پھر اسی طرح مال کی وجہ سے تکبر. قرآن مجید میں آتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تو مالدار ہونا اس کو تکبر پہ لے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے قارون کی طرح انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے تو یہ مال علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے، میری ڈگری، میری سکلز میری کامیابی کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. تو اللہ نے اس سے کیا بھلا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا جو قوت میں اس سے زیادہ شدید اور جمعیت میں اس سے بڑھ کر تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. اسی طرح اگر کوئی فقیر تکبر کرے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کو معاف فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک بوڑھا زانی، یعنی بڑھاپے میں بھی وہ حرام سے بچتا نہیں. دوسرا جھوٹا حکمران، یعنی حکمران ہے لیکن عوام کے سامنے جھوٹ بولتا رہتا ہے. اور تیسرا تکبر کرنے والا عیالدار محتاج، یعنی ضرورت مند ہے لیکن ساتھ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کچھ نہیں پلے. پھر حسن و جمال کی بنا پہ تکبر، اور یہ بیماری عام طور پہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کا رنگ گورا ہے تو آپ سانولے کے سامنے تکبر کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے اور آپ پارلر جا کے اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں تو جن کے پاس نہیں ان کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں. اور پھر بدنی قوت کی بنا پر، جیسے قرآن مجید میں جہنم کے 19 فرشتوں کا ذکر آیا تو قریش میں سے کافروں نے کہا ہم ان کو یہ کر دیں گے، ہم ان کو مات دے دیں گے، ہم ان کو گرا دیں گے مل جل کے، یعنی اپنی قوت پہ بڑا مان تھا. اسی طرح حسب نسب پہ پکڑ کے میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں. جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کا کہا کہ یا ابن السودا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو میری غلطیاں نکالے گا، تو بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے اٹھے اللہ کی قسم میں اسے ضرور اللہ کے رسول کے سامنے اٹھاؤں گا. یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اعیرتہ بأمی انک امرؤ فیک جاہلیہ
اے ابو ذر کیا تم نے اسے ماں کی یاد دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہیں گئی؟ تو اتنا سننا تھا کہ ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے۔ پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے، باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہیں روندو گے میں اسے مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز اور محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور ابو ذر سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت روئے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک بار ممبر پر تھے، انہوں نے کہا، جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں عمر بن خطاب ہوں جو اوکاز کے بازار میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ مجھے امیرہ کہا جاتا تھا، پھر کچھ عمیر کہا جاتا تھا یا عمیرہ کہا جاتا تھا، پھر کچھ دن گزر گئے اور میں عمر بن گیا، پھر کچھ دن گزر گئے میں امیر المومنین بن گیا، اور پھر ممبر سے اتر آئے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے کہا کہ میرا نفس، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ آپ نے کہا جب میرا نفس اوپر چڑھتا ہے تو میں اس طرح اس کو نیچے لاتا ہوں اور اپنے نفس کی تادیب کرتا ہوں۔ انسان کے قبیلے اور لوگوں کی کثرت ہو اور بہت زیادہ پیروی کرنے والے ہوں تو تکبر کا آ جانا کچھ بعید نہیں ہوتا۔ اسی لیے 7ویں قسم کا تکبر جو ہے وہ کثرت تعداد کی بنا پر، کہ میرے فالوورز بہت ہیں، میرے اسٹوڈنٹس بہت ہیں، میرا مال بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اس کو بہت زیادہ مال دے رکھا ہے اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، اور میں نے اس کے لیے خوب فراخی کر رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے 10 بیٹے تھے جو مجلسوں میں اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی۔ تو کوئی اپنے مال اولاد کی کثرت پہ فخر کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے نفس کا مراقبہ کرتا رہے، اپنی اصل کو دیکھے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس نطفے سے پیدا ہوا ہے، اور پھر کہاں سے وہ نکلا ہے، اور پھر کھانے پینے کے بعد انسان کے پیٹ کے اندر کیسی گندگی آتی ہے، ناک سے کیا نکلتا ہے، کان سے کیا نکلتا ہے، آنکھوں سے کیا نکلتا ہے، منہ سے کیا نکلتا ہے، اور پھر اس کے اپنے جسم سے جو اخراجات نکلتے ہیں وہ کتنے اسمیلی ہوتے ہیں، کس بنا پہ فخر ہے۔ اور جب مر جاتا ہے اور قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر کی جو سڑاند ہے وہ ایسی پورے جسم کو خراب کرتی ہے کہ دور دور تک اس کی اسمیل جائے، اگر وہ قبر کے اندر نہ ہو تو لوگوں کا جینا محال ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت والا حصہ اس کا سر ہے، اور سر کے اندر ہی آنکھیں، کان، ناک، منہ سب کچھ ہے جس سے یہ ساری غلازتیں بہتی ہیں۔ پھر اس کا پسینہ نکلتا ہے جس سے کتنی اسمیل آتی ہے، اس کے جسم سے ایسی ہوا نکلتی ہے جو اس کے لیے مجلس میں بیٹھنا یعنی اس کے لیے دوبر کر دیتی۔ تو انسان کو اپنی حیثیت کے اوپر نظر ڈالنا چاہیے۔ اگر وہ چند دن نہائے نہ یا اس کپڑے نہ بدلے تو اس کے جسم کا حال کیا ہو جائے، کوئی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرے۔ تو یہ تو اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں اور ہماری ان ساری غلاظتوں کے باوجود ہمیں عزت بخشی ہوئی ہے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم تکبر کے بارے میں محاسبہ بھی کرتے رہیں اور اس کا علاج بھی کرتے رہیں، اور وہ کام بھی کریں جو بڑائی کو ختم کرتے ہیں۔ صرف سٹیج پر بیٹھنا اور صرف عزت کروانا اور لوگوں کے محبتیں وصول کرنا، اور یہی انسان کے لیے درست نہیں، بلکہ ان کاموں میں بھی ہاتھ ڈالے جو تکبر کو ختم کر دیتے ہیں۔ نافع بن جبیر اپنے والد مطعم سے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نافع بن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں تکبر ہے، حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوا، موٹی چادر لباس کے طور پر استعمال کی اور بکری کا دودھ دویا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کیا اس میں کسی قسم کا تکبر نہیں۔ یعنی موٹا کپڑا پہن لیتا ہے، بکری کا دودھ یعنی گھر کے کام کاج کرنا، صفائی کر لینا، واش روم صاف کر لینا،
اسی طرح دیگر کام. پھر اب بڑائی ظاہر کرنے والی عادات سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر تکبر نہیں جو اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لے، بازاروں میں گدھے پہ سواری کر لی، معمولی سواری پہ رکشے پہ بیٹھ جائے، سائیکل پہ سوار ہو کے چلا جائے اور بکری کو باندھ کے دودھ دو لے. اسی طرح اپنے نفس کو سیدھا رکھنے والے کام کر لینا چاہیے. عبداللہ بن سلام سے مربی ہے کہ ان کا گزر ایک بازار سے ہوا، ان کے اوپر لکڑیوں کا ایک گٹھڑا تھا. ان سے عرض کیا گیا یہ کس وجہ سے اٹھا رکھا ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو اسے غنی کر دیا ہے. انہوں نے کہا میں تکبر کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا. اسی طرح انسان کو تکبر سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ابن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز پڑھتے دیکھا. عمر نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ کون سی نماز تھی. آپ نے 3 بار کہا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اعوذ باللہ من الشیطان من وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک دفعہ کہا اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے دم، پھونک اور جنون سے. اور نفخ سے مراد لغو قسم کی شاعری ہے، اور نفخ اس کا مفہوم تکبر بھی لیا گیا ہے، اور حمز اس کی اکساہٹیں اور جنون. تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ایسے شر سے بچائے کہ جس کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہو، کہ شیطانی وسوسے ہی انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں لا یتأکل بالقرآن، کہ قرآن کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائے، قرآن کے ذریعے نہ کھائے، یعنی قرآن کو اپنی جاب اور پیشہ نہ بنا لے. ولا يحب ان تقضى له به الحوائج، اور یہ پسند نہ کرے کہ قرآن کے ذریعے اس کی حاجتیں پوری کی جائیں. یعنی قرآن کو ایسا آلہ نہ بنا لے کہ جس کو وہ مال کمانے کے لیے استعمال کرے، یا اس کے ذریعے اپنی شان کو اجاگر کرے اور اپنی قرات کو اس لیے خوبصورت بنائے کہ لوگ سن کے واہ واہ کریں، اور قرآن کے ذریعے دنیاوی فائدے نہ چاہے، یعنی اس بات میں اس کی رغبت نہ ہو کہ وہ قرآن کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرے گا. مثلا ریٹ طے کرنے میں اس کی رعایت کی جائے کہ کیونکہ یہ قرآن پڑھاتا ہے اس لیے اس سے کم پیسے لو، یا اسی طرح کے کوئی فائدے اٹھائے انسان، کیونکہ قرآن کی شان اس کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑی اور عظیم ہونی چاہیے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اسے سیکھیں اور اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں. یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں. ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میں قاری قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں، مفسر قرآن ہوں، معلم قرآن ہوں. دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس نے باقی سارے کام چھوڑ کے اس کو پیشہ بنا لیا. اور تیسرا وہ جو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے. ولا یسعی بہ الی ابناء الملوک، اور وہ اس کے ذریعے بادشاہوں کے بیٹوں کی طرف دوڑ دوڑ کے نہ جائے. بادشاہ سے ملنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بیٹے جیسے کسی اسکول کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے دوستی نہ کرے. ولا یجالس بالاغنیاء لیکرموہ، اور نہ امیروں کی مجلسوں میں جائے کہ وہ اس کو عزت دیں، یعنی عزت ان سے نہ چاہے انسان. لیکن اگر بادشاہوں کے پاس یا ان کی اولادوں کے پاس نصیحت کرنے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، یا ان کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے جانا چاہے تو ضرور جائے. اور علم کی بنا پر، قرآن کی بنا پر لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ خوبصورت قرات اس لیے کرے انسان کے لوگ واہ واہ کریں اور اس کو بہت تعریف کریں اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اور یہ فتنہ آج کل کتنا بڑھا ہوا ہے کہ لوگ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ وہ چیزیں ڈالتے ہیں جس سے ان کی فالوئنگ زیادہ ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا فائدہ لوگوں کو کیا پہنچے گا، بلکہ ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرے
فینز بہت زیادہ ہو جائیں. تو آج کا چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے آج اتنا ہی کافی ہے. اور یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے تکبر کا، کیونکہ اس میں انسان پتہ بھی نہیں چلتا اور اس میں پڑ جاتا ہے، اور پھر انسان اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمیں واقعی صحیح معنوں میں اہل القرآن میں سے بنائے، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھے اور اپنے خاص بندوں میں شامل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آسما بات کر رہی ہوں. استاذہ میں نے نا ابھی ریسنٹلی ادھر پڑھائی کی طرف آئی ہوں، تقریباً سال 1.5 سال ہوا ہے. تو کبھی کبھی مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جب میں ہمارے ارد گرد جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے تو ان کو دیکھتی ہوں، تو پھر مجھے اپنے اوپر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی اب دین میں آ گئی ہوں الحمدللہ. تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اب بس سوال خود ہو گیا. شکر ادا کرنا تکبر کرنے کی علامت نہیں ہوتی. حل ہی یہی ہے تکبر کا کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس پر فخر کرنے کی بجائے انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ مجھے رب نے نعمت دی ہے، اور اس کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. تو انشاءاللہ اس سے تکبر کا خاتمہ ہوگا. جی شاہین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف یہ اس میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ آپ دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو وہ آپ سے آپ کی روٹین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے کیسے پڑھا، آپ کیسے پڑھتی ہیں، آپ ٹائم کیسے نکالتی ہیں. تو اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو انسان ظاہر ہے ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس سے سیکھ سکیں، لیکن سائڈ بائی سائڈ یہ چانس بھی ہوتا ہے کہ اپنا نفس جو ہے وہ اس میں ایک فخر سا آنے کا بھی چانس ہوتا ہے کہ اس سے میرے دل میں فخر آ جائے گا. تو اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی بچا کے رکھنا اس چیز سے، اس کا کیا حل ہوگا کہ انسان اپنی بات شیئر بھی کرے اور تکبر بھی اس میں نہ آئے، فخر نہ آئے اس کو. سولوشن یہ ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے اگر انسان کوئی چیز بتاتا ہے تو ساتھ ہی اپنی غلطیاں اور خامیاں بھی کچھ بتا دے کہ میرے اندر یہ کوتاہی بھی ہے، اور تاکہ وہ اس کا توڑ ہو جائے کہ کہیں صرف اپنی وہ پکچر نہ پیش کی جائے جو بہت گڈی گڈی ہے، بلکہ وہ بھی دکھائی جائے کہ جہاں ہماری کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں، تاکہ لوگ ہمیں خدا نہ مان لیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بول رہا ہے؟ جی میں رضوانہ بولیے. سادہ مجھے بتائیے گا کوئی تکبر سے بچنے کی کوئی خاص دعا ہو یا کوئی ایسا ذکر ہو جس سے ہم تکبر سے بچیں؟ ابھی یہ جو میں بتا نے بات بتائی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب دل میں بڑائی آنے لگے تو سوچے انسان کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی کثرت کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. نیکسٹ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. بولیے. استاذہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح ہم دین کے اوپر آ جاتے ہیں، اس طرح خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا کالج میں، تو اس طرح میں نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی اس چیز کا پتہ لگے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ سے سب کو پتہ لگ جاتا ہے اور پھر کوسچننگ ہوتی ہے کہ وہاں سے کماتی ہو، تو مجھے اس چیز سے بہت برا لگتا ہے اور میں چاہتی نہیں ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سب کو پتہ لگ جاتا ہے اور ایک دم سے میں امیز ہو جاتی ہوں کہ جب میں نہیں بتانا چاہ رہی ہوتی تو سب کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں. آپ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی؟ کیونکہ اس میں تو تکبر کی بات نہیں ہے. آپ بتائیں گی کہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اس میں تو دوسروں کی خیر اور بھلائی ہے. جی نیکسٹ. السلام علیکم سازا جی. وعلیکم السلام. سازا جی ابھی آپ نے بات کی جیسے کہ کھانا زمین پہ گر جاتا ہے یا ہاتھ سے، تو مجھے یہ تھوڑی میرے بہت عرصے سے مائنڈ میں تھا، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ فرش پہ گرا ہے تو لوگوں کے یا اپنے گندے جوتے گھر سے باہر سے ہم لے کے آتے ہیں، یا بچوں نے کسی ٹائم، چھوٹے بچے جیسے گھر میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کسی ٹائم یورن کر دیتے ہیں، حالانکہ واش کی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ وہم نہیں جاتا ہے
تو مجھے یہ کئی بار بہت ڈر بھی آتا ہے، خوف بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ میں یہ زمین سے اٹھا کے کھاؤں. میں کوشش بھی کرتی ہوں، میں یہ نہیں کر پاتی ہوں. اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں حالانکہ اپنے نفس بھی مارتی ہوں، کسی ٹائم میں کھا بھی لیتی ہوں، لیکن پھر مجھے وہ جیسے کراہیت بھی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ گندا فرش صاف تھا یا گندا تھا یا کیا تھا. مطلب مجھے یہ بہت زیادہ ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے نا. اگر تو ایسی چیز گری ہے کہ جو نیچے کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ گندگی چمٹ گئی اور وہ دھو کے بھی صاف نہیں ہوگی، پھر تو آپ نہ کھائیں اس کو، چڑیا وغیرہ کو یا کچھ پرندوں کو دے دیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جیسے سیب کا ٹکڑا گر گیا تو اس کو دھو کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، وہ تو صاف ہو جاتا ہے اور زمین بھی صاف ہے. تو اس طرح فرق کر لیا کریں نا، تاکہ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہر مسئلے کا حل اللہ سے دعا کرنا ہے. نیکسٹ. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قرآن کو جو ہے وہ پیشانی بنانا چاہیے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے ان کا ذریعہ معاش ہی قرآن پڑھانا ہے، تو وہ اس کے نام پہ جیسے کہ بہت زیادہ فیس لیتے ہیں یا پھر اتنا کہ کچھ کے لیے افورڈیبل بھی نہیں ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. آپ دیکھیں کہ وہ ان کے قرآن پڑھانے کی قیمت نہیں ہوتی، وہ تو ان کے ٹائم کی قیمت ہوتی ہے. لیکن وہ ریٹ طے نہ کریں کہ اتنے دیں گے تو پڑھائیں گے. بعض اوقات لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اور تو ان کو جو بھی کوئی دے دے اس وقت کی قیمت تو دے سکتا ہے. اور اگر لوگ پڑھانا چھوڑ دیں گے، یعنی پھر وہ سارے لوگ دنیا میں لگ جائیں گے، تو ان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی. ایک ہے اس لیے تجوید کا کورس کرنا کہ میں پھر قرآن ٹیچر بن کے کماؤں، یہ نیت غلط ہے. اور ایک یہ ہے کہ میں قرآن تجوید سیکھوں تاکہ میں قرآن کو صحیح پڑھ سکوں اور لوگوں کو صحیح پڑھا سکوں. لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا بزنس ہو یا ہماری کمائی کا ذریعہ ہو. لیکن اپنے وقت کی قیمت لینا تاکہ ہم لوگوں کو کیونکہ لوگ بھی پھر جب ان کو کوئی چیز بالکل فری میں ملتی ہے تو بہت کیجول ہو جاتے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس کی قدر ہی نہیں کرتے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی استاذہ، ایک سوال میرا یہ تھا کہ جب میں کسی کو کوئی بات بتاتی ہوں جو میں نے سیکھی ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا اس لیے ڈر جاتی ہوں کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل میں کہاں کھڑی ہوں گی، کل میں اس جگہ پہ ہوں گی کہ نہیں، یا میری سوچ ہوگی کہ نہیں. کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے نا، کہ جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جنت کے قریب ہوتا ہے لیکن کچھ ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے جاتے ہیں. مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ میں بول تو رہی ہوں بٹ آئی ڈونٹ نو کل میں ہوں گی کہ نہیں یہاں پر. اس کا یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. لہٰذا آپ اس کیونکہ خیر کی بات دوسرے کو بتانا اور اس کو فائدہ پہنچانا یہ ہماری پرائرٹیز میں سے ہونا چاہیے. اور جو کسی کو سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں اللہ کے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہیں. تو یہ کل کیا ہوگا تو کسی کو بھی نہیں پتا. اگر سارے ہی لوگ جن کو کوئی خیر کی بات پتا ہے یہی سوچ کے رک جائیں تو پھر تو لوگوں کے تک خیر کیسے پہنچے گی. تو اس لیے اس وہم اور وسوسے سے نکلنا چاہیے. اس طرح کے خیالات بہت سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ سب لوگ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا پڑھا کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دل پہ چھٹکارا کریں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی. وعلیکم السلام. استاد جی، ہم جیسے کلاس کرواتے ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ میم آپ بہت اچھے سے کرتی ہیں، اللہ کی توفیق ہے، لیکن وہ لوگ ہے نا ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں تحفہ دیتی ہیں، تو کیا لینا چاہیے استاذہ جی؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آپ کو دے تو آپ اس کو قرآن کا بدلہ نہ سمجھیں. آپ کی حیثیت میں جو کچھ ہو آپ بھی دوسرے کو دیں، کیونکہ اصل ان تمام معاملات میں ہمارے لیے رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ آپ کی تو ہر چیز ہی آپ، سارا علم ہی آپ نے دیا. کیونکہ آپ کسی سے تحفہ وصول کرتے تھے یا نہیں؟ تحفہ وصول کیا جا سکتا ہے، تحفہ آپ نے حکم بھی دیا ہے کہ تحفہ کا لین دین کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن نیت میں یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کو بتاؤں تاکہ مجھے کچھ ملے اور میں اس کو بتاؤں جس سے مجھے زیادہ ملے. یہ ہے اصل خرابیاں جن سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو اپنی حیثیت توفیق کے مطابق جو آپ دے سکتے ہیں دے دیں. نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
مجھے بہت آپ کی یہ بات آج اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ تکبر مٹانے کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کا کام انسان کرے، کیونکہ ہم لوگ کبھی وہی سوچتے نا کہ یہ کام نہیں کر سکتی میں، اکثر مجھے ہوتا تھا کہ میں یہ تو کبھی کر ہی نہیں سکتی ہوں، باتھ روم دھونا ہے کہ یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتی ہوں، لیکن وہی ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے انسان جو ہے وہ یہ ساری باتیں چھوٹے چھوٹے جو کام ہے، یا زمین پہ بیٹھ جانا، کہیں محفل میں انسان اپنے لیے کوئی بہت اچھی جگہ نہ دیکھے، بلکہ مجھے کبھی یاد آتا ہے ایک دفعہ میں آپ سے ملی تھی کسی محفل میں، اور میں نے دیکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ بڑے بڑے صوفوں پہ نہیں، آپ ایک سائڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ایسے کیوں آپ تو اتنی پرومیننٹ ہیں اور ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، تو مجھے بہت یہ بات آج دل کو چھوئی، اور باقی یہ چیزیں تکبر کو ختم کرتی ہیں۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔